قادیانی دا دور اٹھاؤ تے مرزا قادیانی دے اعتراضات اور انہاں دے جوابات دے اوپر اگر گفتگو کیتی بنے تو مرزا قادیانی نے جس انداز نال امت کو گمراہ کرن دی کوشش کی تھی، قرآن پاک دے اندر تعویلاں کی تھی، احادیث مبارکہ دے اندر تعویلاں کی تھی، اور ایک عام آدمی کو بلاؤ نہ جڑا منطق تو بھی خالی ہے، جڑا فلسفے تو بھی خالی ہے، جس نے نہ شرع قید نہ صفی پڑھی ہوئے، نہ اس حمداللہ پڑھی ہوئے، نہ قاضی مبارک پڑھی ہوئے، اس نو علم منطق نال بھی واسطہ نہ ہوئے، علم فلسفے نال بھی واسطہ نہ ہوئے، قرآن و حدیث نال بھی واسطہ نہ ہوئے، اس نو آنکھو نہ کہ مرزا قادیانی دی سوالہ دا جواب دے آ میدان سوالنا اے علماء ملت اسلامیہ ہی تہن کہ جس وقت مرزا قادیانی نبی پاک دین وچ رکھنا اندازی کیا کرنا ہے، جس وقت انہاں تعویلات کو مروڑ کے انہاں دے اندر غلط رستہ تراش کر کے امت دے اندر بد دینی اور انہاں دے اعتقاد دے وچ خرابی کیا پیدا کرنا ہے، اس وقت ملت اسلامیہ مسلک اہل سنت و جماعت دے علماء ہی تہن کہ جنہاں نے پوری دنیا کو رسایا کہ نبی پاک دی ختم نبوت دا عقیدہ کیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ علماء اہل حق دا کردار ہر دور وچ واضح ہے۔ مرزا قادیانی جس وقت نبی پاک دی ختم نبوت تے حملہ پیا کرن دے، اس دور وچ بڑے بڑے لوگ موجود، کتنے مسالک ہم جڑے آج بھی ہیں تو اس وقت بھی ہم انہاں کو آکھو نا کہ ایک نکڑی جائیں کتاب چھوڑ دے ایک جملہ انہاں دے علماء دا آکھا ہویا نبی پاک کی ختم نبوت دوتے کوئی عالم اپنا جملہ لکھاوے، کوئی مسلک والا ساری گردنہ جھکیا ہویا حسن کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ ہی کو مسلک اہل سنت و جماعت بریلوی مسلک ہے جنہاں دے علماء اس دور وچ کھڑے تھے ہم مرزا قادیانی دی آنکھ چاک پا کے اسلام دے پرچم کو بلند کیتا۔ سبحان اللہ، جس دور وچ مرزا قادیانی نبوت دے دعوے پہ کرنا ہے، اس دور وچ انہاں دے علماء کتابوں پہ لکھ دیان بالفرض بعد زمانہ نبوی کوئی نبی آ جائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت میں فرق نہیں پڑے۔ جس وقت باقی علماء دیگر مسالک دے گردن جھکا کے پہن، اس وقت بریلی دے شہنشاہ دی تلوار اٹھی ہے۔ سبحان اللہ، بریلی دے شہنشاہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ختم نبوت دے پہرا دے دے ہوئے کتاب لکھی، اور بدو عظیم ہستی تاجدار گولڈا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ مرزا قادیانی دا اس انداز نال تعاقب کیتے، ان دے علم دلائل دا رد کر دیتے، وہ منطق دا سہارا گنے تے جڑا منطق دا بھی امام ہے، وہ فلسفے دا سہارا گنے تو علم فلسفہ دا بھی شہنشاہ ہے، علم بلاغت دا سہارا گنے تو علم بلاغت دا بھی شہنشاہ ہے۔ جس علم دے وچ آوے اگو علم دا عظیم شہنشاہ اس کو جواب دیں دے۔ جس وقت مرزا قادیانی نے ڈٹھا کہ جڑا علم وچ ڈاڈا ہے اس دا مقابلہ نہیں ہو سکتا، اس نے دعوی مناظرہ کی۔ پیر مہر علی شاہ صاحب نے دعوت دیتی سے کہ فلاں عدالت میں مناظرہ ہو، لاہور کی سرزمین دے ہوتے تاجدار گولڈا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ جس وقت مرزا قادیانی نے دعویٰ کیتا ہے کہ آؤ مناظرہ کرو، حکومت انگریز دی آپ دے بڑے بڑے مریدین کٹھے ہوئے آپ کو عرض کرنے کہ حضور خاموشی اختیار کرو، حکومت انگریز دی ہے، پودا لایا ہوئے انگریز دا ہے، حکومت مخالف بنوے سی، اس جگہ پہ کہ آپ آرام دنال جو دین دی خدمت بیٹھے کریں دے بھی آرام نل کرو۔ تاجدار گولڈا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے آپ نے جواب دیتا ہے کہ مرزا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ختم نبوت تے حملہ کرے، مہر علی
چاہ کے اپنے حجرے وچ بیٹھا رہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ عظیم شہنشاہ چلا ہے، ہن اندے ذہن وچ آئی کہ باتاں ہو سن، اگو فیصلہ کرنے والے اپنے ہن پہ۔ اس نے ابتدائی معاملات کو طے کرنے واسطے بندے بھیجے۔ اس نے آکھا کہ چند ورق تسا لکھا اور چند ورق میں لکھا، فیصلہ کرنے والے کو نہیں دے سن۔ وہ جڑا فیصلہ کرے سن ان فیصلے دوتے پابند تھی گئے سن۔ آپ جان دے ہن کہ اگو فیصلہ کرنے والے کون ہو سن، وہ مسلمان تے نہیں ہونے۔ آپ نے فرمایا مرزا لکھن لکھاون بڑا ہو چکا، ہن جس وقت مقابلہ لگنا ہے تو بھی اپنا کاغذ تے قلم رکھ دے تے مہر علی بھی اپنا کاغذ تے قلم رکھ۔ تو اپنے قلم کو حکم دے اٹھی کے لکھے، مہر علی اپنے قلم کو حکم دے سی اٹھی کے لکھے، جہاں قلم اٹھی کے لکھ سی وہ سچا۔ جب تک بات بلاغت دی ہے مرزا کو پتا ہے دنیا کو دھوکہ دیتا وہی سکتے، جب تک بات روایات پڑھن دی ہے اس کو پتا ہے کہ دنیا کو دھوکہ دیتا وہی سکتے، لیکن جل میدان علم سجا، میدان مناظر دا سج چکا، مرزا میدان وچ نہیں آیا، تاجدار گولا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے دنیا کو دسا چھوڑا ہے کہ لوگوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سادات حکیم قرآن دے نال جوڑ کے نہیں رکھا کہ جدہ بھی دین تو باتا سی سید ہی کھڑا تھی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، آستان عالیہ پیر سواق شریف، آستان عالیہ پیر بارو شریف۔ یا رسول اللہ لبیک، لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک لبیک یا۔ دور اور زمانہ جس انداز میں بدلتا رہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی امت دے علماء ہر دور میں جنہ باطل فتنہ دے نال برسر پیکار رہے، ہر دور میں باہمیں مرزا بڑا اٹھی آوے تے باہمیں مرزا جونیئر کیوں نہ ہو، بند کمرے آندے وچ بہ کے آدے بابے تے شاہی کوئی نہیں، پوری مسئلہ کے اہل سنت و جماعت کو چیلنج کر دے، لیکن بیٹھا کیتا ہے بند کمرے، وہ جرت کرنا میدان وچ آ علماء نال نہیں، جڑے علماء کلت طلباء پہ پڑھ دے جنہ 4-5 سال درس نظامی پڑھا ہوئے انہاں دے سامنے بہتی تک پتہ چل بے سی تیری علمی اوقات کیا ہے، جڑا بیٹھا ہوئے وہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بڑے بڑے اعلان کہ بابے تے شاہی کوئی نہیں، میں کہ کم از کم تھوڑا جو قرآن پاک پڑھ کے نہ آتے تو پتہ چل بنجے بابے کیڑی شہر۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پہ فرمیندن کہ ملکہ بلقیس اندھا قافلہ نیڑے آ چکے، کچھ دیر بعد آمن والے ہیں، تو آرے کی جو کون ہے جڑا اندھا تخت چاہ کی تحاضر کر، اور میں قال افریت من الجن، ایک جن کھڑا تھیا، تو بعد کیا دے انا آتی کبھی قبل ان تقوم من مقامک، سونا جڑی محفل لئی ہوئی وے این محفل دے برخاست تھیون تو پہلے وہ سینکڑا میل جڑا تخت پہ او چاہ کے حاضر کر۔ سبحان اللہ، سمجھ آتے کہ بول سکتا سبحان اللہ۔ آپ نے ارشاد فرمایا این تو بھی پہلے چاہیے تھا، اور میں قال الذی عنده علم من الکتاب، فرمایا وقت وہ ہستی کھڑی تھی جنہاں کل کتاب تا علم ہے، فرمایا انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک الطرف، سونا آپ دی پلک جھپ کے این کلو پہلے سینکڑا میل دور پہ ہویا تخت چاہ کے حاضر کر دے۔ کہیں ملے حضور غوث اعظم دی کرامتے کو نشانہ بڑھیں دے، اولیاء اللہ دی کرامتے کو نشانہ بڑھیں دے، بند کمریاں دے وچ بہ کے باتاں کریں دے کہ بھائی اے عقل و قیاس تو ماں برا باتاں ہیں، بھائی اگر عقل و قیاس وچ آ ونجے تو بات کرامت کی، کرامت
کچھ نہ آسا جس نو سین اندازہ نہ کر سکے اگر عقل و قیاس دی بات کرنے حضور غوث اعظم دی کرامت سمجھ نہیں آندی پیر مہر علی شاہ صاحب دی کرامت سمجھ نہیں آندی اولیاء اللہ دی کرامت سمجھ نہیں آندی تو بات قرآن پاک دے وچ آ کے دساتے صحیح اس سامنے پانی پیا اگر کسے بندے نو پیاس لگے پیمن واسطے اس کو اٹھنا پوسی پانی پاونا پوسی پلک جھپکن جتنا وقت نہیں اس تو بھی ڈھیر لگ بے سے بندہ اٹھدا رہے اٹھنے کھڑا تھی بے تے بندہ اس پاسوں پلک جھپ کے یہ پہلے تھی ویسی ہوں دا کھڑا تھی من بعد میں کہ ان عقل و قیاس نال اندازہ کر او جنا گیا کتنی دیر چوسی بھلا واللہ کر لے ہے کیونکہ کسی چیز نو چاون واسطے پہلے اٹھنا پوسی وقت ونجنا پوسی وقت اس چیز نو چاونا پوسی وقت واپس آونا پوسی ہن عقل و قیاس تے ترازو کھول کے بہ اور نصحات صحیح آصف بن برخیا کیڑے انداز نال سینکڑا میل دور گئے کیڑے انداز نال انہیں تخت چاہتا کیونکہ کوئی تخت تھا میز نہیں کہ طالب علم ویسی تے میں چاہ کے تے سر تے رکھیا سا